الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اولاً ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کا خلیفۃ اللہ ہونا، دوسرے ان کو بہت سا علم ملنا، تیسرے فرشتوں کا عاجز ہو کر ان کی شاگردی کرنا۔ اب چوتھی نعمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا۔ جس ترتیب سے واقعات ہوئے اسی ترتیب سے ان کا ذکر بھی ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہوا تھا، اور خلافت کے لیے دو وصف ضروری ہیں، ایک خلیفہ کا عالم ہونا، دوسرے اس کا قدرت والا ہونا کہ سب رعایا اس کے سامنے جھک جائے۔ پہلے ان کے علم کا ذکر ہو چکا، اب ان کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی استاذی کا ذکر تھا، اب اس کے نتیجے کا کہ جب وہ فرشتوں کے استاذ ہوئے تو فرشتوں نے ان کی اس طرح تعظیم کی۔ وَإِذْ قُلْنَا، ظاہر یہ ہے کہ سجدے کا حکم آدم علیہ السلام کے کمال علمی کے ظاہر کرنے کے بعد ہوا کہ جب فرشتے ان کی قابلیت اور لیاقت دیکھ چکے تب ان سے فرمایا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم فرما رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لیکن ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سجدے کا حکم دے کر ان کو اس کے لیے تیار کر دیا گیا تھا۔ اب اس علم کے ظہور کے بعد سجدہ کرایا گیا، یعنی سجدہ کرانا بعد میں، جیسے کہ مال آتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے لیکن سال گزرنے پر ادا کرائی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ قلنا جمع کا صیغہ ہے، رب تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی فرمایا ہے۔ بیان توحید کے لیے جمع کا بھی اظہار عظمت کے لیے، مگر بندہ ہمیشہ رب کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرے، جمع کبھی نہ بولے کہ اس میں شرک کی بو ہے۔ اس لیے کسی نبی، کسی ولی نے کسی دعا یا عرض معروض میں رب کے لیے جمع کا صیغہ کبھی نہ بولا۔ یہ جمع بدعت سیئہ، سنت کے خلاف، شرک کی موہم ہے۔ یہ نہ کہو کہ رب فرماتے ہیں، کہو فرماتا ہے۔ للملائکتی، بعض لوگوں نے یہاں زمین کے فرشتے مراد لیے ہیں، یعنی یہ سجدہ توحید کے نشے میں مست رہ کر یہ سجدہ اور تعظیم وغیرہ صرف زمین کے فرشتوں نے ادا کیا، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہاں سارے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت
सारे ही फरिश्तों पर जाहिर हुई और सभी ने उनकी शागिर्दी की, तो चाहिए कि सजदा और ताज़ीम भी सभी करें। नीज़ इस जगह मलाइका में कोई क़ैद नहीं है, तो बिला वजह क़ैद लगाना मोतबर नहीं होगा। नीज़ आइंदा इरशाद हो रहा है, कुल्लुहुम अजमाऊन, यानी सब ने मिलकर सजदा किया। फिर इतनी ताकीदों के होते हुए ख़ास करने का एतबार नहीं। उसजुदू ये लफ्ज़ सजदे से बना है, जिसके लग़वी माने हैं आजिज़ी और फरमाबरदारी करना। कुरान करीम फरमाता है वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और अरबी शोरा ने भी इसी माने में इसको इस्तेमाल किया है। मगर शरीयत में ज़मीन पर पेशानी रखने को सजदा कहा जाता है, बशर्ते कि इसमें सजदे की नीयत भी हो। बल्कि सजदे में 7 उज़ू ज़मीन पर लगने चाहिए। पाँव के दोनों अंगूठे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियाँ और एक नाक, पेशानी। सजदा 2 किस्म का है, सजदा ताबुदी और सजदा ताज़ीमी। सजदा ताबुदी यह है कि किसी को अपना खालिक मानकर उसके लिए झुके। सजदा ताज़ीमी या सजदा तहियत यह कि किसी को फ़कत बुजुर्ग जानकर उसके सामने सर ज़मीन पर रखे। सजदा ताबुदी खुदा के सिवा किसी दूसरे को करना शिर्क है, किसी भी दीन में जायज़ न हुआ। सजदा ताज़ीमी पहली उम्मतों में जायज़ था, चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको सजदा किया। इस जगह सजदे में 4 कौल हैं। एक ये कि यहाँ फ़कत ताज़ीम मुराद है, यानी लग़वी सजदा, लेकिन यह कौल निहायती ज़ईफ़ है, बल्कि कुरानी आयात के ख़िलाफ़। इसलिए कि कुरान करीम ने कहीं तो फरमाया है फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और कहीं फरमाया खर्रुआ। दोनों के माने हैं गिर जाना, फ़कत ताज़ीम में गिरना नहीं होता। दूसरा कौल यह है कि इससे फ़कत झुकना मुराद है। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते हैं, लेकिन यह कौल भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसमें भी गिरना नहीं होता और कुरान करीम से गिरना साबित है। नेज़ कुरान करीम की इबारतों में शरई माना छोड़कर लग़वी माना मुराद लेना बड़े फितने का दरवाज़ा खोलना है, क्योंकि अगर आप सजदे से झुकना या ताज़ीम करना मुराद लेते हैं तो बाज़ लोग अक़ीमुस्सलात में सलात के लग़वी माने यानी फ़कत दुआ भी मुराद ले सकेंगे। तीसरा कौल ये कि यहाँ सजदे से मुराद ज़मीन पर पेशानी लगाना ही है और फरिश्तों को इसी का हुक्म हुआ था, लेकिन इसमें फिर 2 कौल हैं। बाज़ फरमाते हैं कि सजदा इबादत था, यानी सजदा अल्लाह को था और आदम अलैहिस्सलाम मिस्ल क़िबला के, जैसे कि हम काबे के सामने झुककर अल्लाह को करते हैं, ऐसे ही फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुककर अल्लाह को सजदा किया। यही कौल शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी है, लेकिन यह भी ज़ईफ़ है। तफसीर कबीर ने इसकी बहुत तरदीद फरमाई है, इसलिए कि अगर आदम अलैहिस्सलाम महज क़िबला होते तो इला आदमा फरमाया जाता कि ली आदम, जिसके माने हुए कि आदम की तरफ सजदा करो, मगर फरमाया गया ली आदम, जिसके माने हैं कि सिर्फ आदम के लिए सजदा करो। और यहाँ लाम को इला के माने में लेना बिला वजह हकीकी माने को छोड़ना है। नेज़ आदम अलैहिस्सलाम फ़कत क़िबला होते तो उससे उनकी फजीलत और इज्जत साबित न होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ सजदा करते थे, हालांकि आप काबे से अफजल थे। नेज़ अगर आदम अलैहिस्सलाम फ़कत क़िबला होते तो इब्लीस इनकार न करता, क्योंकि उसने अब तक बैतुल मामूर के सामने रब के लिए लाखों सजदे किए थे। वही समझता था कि मेरे पहले सजदे भी रब के लिए थे और ये भी
पहले बैतुल मामूर, आसमान वालों का काबा है बैतुल मामूर, की तरफ थे, और अब आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। इसके इनकार से मालूम हो रहा है कि यह सजदा आदम अलैहिस्सलाम को ही था। चौथा कौल यह है, यह सजदा ताज़ीमी था और आदम अलैहिस्सलाम के लिए ही था। पहली शरीयतों में जायज़ था, हमारे इस्लाम में मनसूख हो गया। अब रब के सिवा किसी को किसी किस्म का सजदा करना जायज़ नहीं, यही कौल सही है और इसी की कुरानी आयत और अहादीस सहीहा से तायीद होती है। तत्मा, इस्लाम में जिस तरह सजदा हराम किया गया उसी तरह झुककर ताज़ीम करना भी, लिहाजा बक़द्र रुकू झुककर सलाम करना या किसी बड़े आदमी के सामने की ज़मीन चूमना सब मना है। हाँ, अगर किसी और काम के लिए झुका और वह काम ताज़ीम के लिए है तो जायज़ है, जैसे कि किसी बुजुर्ग के पांव छूमने और जूते सीधे करने के लिए झुकना। इसकी पूरी तहकीक के लिए हमारी किताब जाल हक का मुतालिया करो। नीज़ आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी क़द्दस सिर्रहू ने इस बारे में एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है, अब्रुल मक़ाल। ली आदम, लाम से वो फ़ायदे हासिल हुए जो ऊपर बयान किए गए। इस सजदा कराने में चंद मसलिहतें थीं। एक ये कि जब दुनिया के बादशाह किसी को वज़ीर आज़म बनाता है तो दूसरे अमीरों और वज़ीरों को हुक्म देता है कि इसकी सलामी करो और इसको नजराने हदिये पेश करो। इसी तरह यहाँ मलाइका से सजदा का नजराना पेश कराया गया, जो हकीकत में वफादारी का हलफ है। दूसरे ये कि किसी इलाके के हाकिम के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक उस इलाके का पूरा पूरा इल्म, दूसरे सब पर हुकूमत और कुदरत। जब आदम अलैहिस्सलाम तमाम जहान के लिए हाकिम बनाए गए तो उनको सारे जहां का इल्म भी दिया और सब पर कुदरत भी। इल्म तो पहले जाहिर फरमा दिया गया और कुदरत और तसर्रुफ का अब इजहार हुआ, क्योंकि जब फरिश्ते ही उनके सामने झुक गए और उनके ज़ेरे फरमान हो गए तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद कब्ज़े में आ गईं। फसजदू, यह हुक्म सुनते ही सारे फरिश्ते बिला तामुल आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि सबसे पहले हजरत जिब्राइल सजदे में झुके, फिर मीकाईल, फिर इसराफील, फिर इज़राइल, फिर सारे फरिश्ते। इसीलिए हजरत जिब्राइल को सबसे बड़ा दर्जा अता फरमाया गया, यानी खिदमत अंबिया। बाज़ हजरात फरमाते हैं कि सबसे पहले हजरत इसराफील ने सजदा किया, इसीलिए उनकी पेशानी पर सारा कुरान लिख दिया गया। ख्याल रहे कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जुमा के दिन हुई थी और ये सजदा भी, और उनका जन्नत से बाहर तशरीफ़ लाना भी जुमा के दिन हुआ। तौबा की कबूलियत भी और बड़े बड़े अहम काम भी जुमा ही के दिन हुए। क़यामत भी जुमा ही के दिन कायम होगी इंशाअल्लाह। पूरे फ़ज़ाइल सूरह जुमा की तफसीर में और कुछ उससे पहले भी बयान किए जाएंगे। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये सजदा ज़ोहर के वक्त से असर तक रहा। दूसरा कौल यह है कि मलाइका 100 बरस सजदे में गिरे रहे, और तीसरा कौल यह है कि 500 साल तक सजदे में रहे। इन बातों को इस तरह जमा किया जा सकता है कि अव्वलन फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जिसका शैतान ने इनकार किया। यह सजदा थोड़ी देर तक रहा, फिर उन्होंने सर उठाकर देखा कि शैतान आदम अलैहिस्सलाम की तरफ पीठ फेरे खड़ा है। तब उन्होंने दूसरा सजदा उस सजदे की तौक़ीक़ के शुक्रिया में अदा किया। यह सजदा रब के लिए था और सजदा शुक्र था। फिर जब सर उठाया तो उन्होंने देखा कि शैतान पहले बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब उसकी शक्ल मस्क होकर जिस्म खंजीर का सा और चेहरा बंदर का सा हो गया।
तब उन्होंने हैबत इलाही से एक और सजदा किया। ये तीनों सजदे आदम अलैहिस्सलाम ही की तरफ थे, मगर 3 किस्म के, और उनकी मुद्दतें अलहदा अलहदा। ख्याल रहे कि इस आलम की इब्तिदा भी ताज़ीम नबी से हुई कि पहले हजरत आदम को सजदा कराया, और उस आलम आखिरत की इब्तिदा भी ताज़ीम नबी से होगी कि महशर में अव्वलन तलाश शफ़ी के लिए हुजूर के दरवाजे पर हाज़िरी होगी। फिर कोई और काम, तमाम इबादत से बड़ी इबादत ताज़ीम पैगंबर है। इल्ला इबलीस, तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन इबलीस अपनी इबादत और शैतानी तौहीद के नशे में मस्त रहकर इस सजदे का इनकारी हो गया। ख्याल रहे कि मरदूद होने से पहले उसका नाम अज़ाज़ील था, मगर फिर उसका नाम इबलीस और शैतान मुनकिर हो गया। लफ्ज़ इबलीस बलस से बना है, जिसके माने नाउम्मीद या मक्कार। चूँकि शैतान भी रहमत इलाही से नाउम्मीद हो चुका और उसने मकरो फरीब को अपना पेशा बना लिया, इसलिए उसे इबलीस कहा जाने लगा। लफ्ज़ शैतान शतन से बना है। शतन के माने हैं दूर होना। चूँकि ये भी हर रहमत से दूर है, इसलिए इसको शैतान कहा जाता है। लिहाजा ये बरोदन फ़िआल है और उसका नून असली है, और या शैत से बना है, जिसके माने हैं बातिल और झूठा होना। इस सूरत में उसके अलिफ और नून ज़्यादा होंगे। अब हर मक्कार फरेबी को भी शैतान या इबलीस कहा जाने लगा। कुरान करीम फरमाता है, वइदा क़लौ इला शयातीनिहिम, तहक़ीक़ शैतान। इस ज़माने के मगरिबी आफत के मारे हुए अलीगढ़ी और नेचरी अक़ीदे में डूबे हुए लोग जिस तरह जन्नत, दोज़ख, क़यामत वगैरह के मुनकिर हुए, उसी तरह वो शैतान का भी इनकार कर बैठे और कुरान पाक को अपनी राय के मुवाफ़िक़ करने के लिए उसमें तरह तरह की तारीफ़ें शुरू कर दी और कह दिया कि इससे मुराद इंसान के बुरे सिफ़ात हैं। उनका ये कौल अहले इस्लाम, ईसाइयों, यहूदियों, मजूसियों वगैरह सबके ही खिलाफ है, क्योंकि शैतान का सबूत तौरेत तो इंजील और वसातीर वगैरह सभी से है। अगर शैतान इंसानी सिफत का नाम होता तो उसको आग से पैदा होने और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने और फरिश्तों की जमात से निकाले जाने, क़यामत तक उसे मोहलत मिलने और उसकी औलाद होने के क्या माना। इनका ये कलाम तवज्जो के काबिल नहीं है। हाँ, इसमें मुहक्किकीन का इख्तिलाफ है कि शैतान की हकीकत क्या है। बाज़ फरमाते हैं कि वो फरिश्ता ना होता तो सजदे के हुक्म में क्यों कर दाखिल होता। रहा कुरान करीम में उसको जिन फरमाना, ये काना मिनल जिन, इसके माने हैं छुपा हुआ, या तो वो इंसानों की निगाह से छुपा रहता है और फरिश्ते भी उसको नहीं देख सकते थे, इसलिए उसे जिन फरमाया गया। बाज़ हजरात फरमाते हैं कि जिन भी फरिश्ते ही हैं, यानी इताअत करने वालों को मलक कहा गया, नाफरमानों को जिन, लेकिन ये दोनों कौल ज़ईफ़ हैं। हक़ यही है कि शैतान जिन्नात में से ही है और जिन्नात की हकीकत और है, फरिश्तों की और, इसलिए कि जिन्नात की पैदाइश नार से है। वो खुद कहता है खलक़तनी मिनन नार, और दूसरी जगह फरमाया गया वल जान्ना खलक़तहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, नीस फरमाया गया वो खलक़तहु मिन मारिज मिन नार, और फरिश्ते नूरी हैं जैसा कि अहादीस सहीहा में वारिद है। नीस शैतान की ज़ुर्रियत और औलाद है, फरिश्ते उससे पाक हैं क्योंकि उनमें कोई नरो मादा है ही नहीं। ये दोनों बातें कुरान करीम से साबित हैं। नीस फरिश्ते मासूम हैं और शैतान नाबुकार, बदकारों का सरदार। कुरान करीम फरिश्तों के बारे में फरमाता है ला यासून अल्लाह मा अमरुहुम,
نیز فرشتے اللہ کے رسول ہیں اور شیطان اور جنات میں یہ بات نہیں۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں اور شیطان جنات میں سے ہے، مگر اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا اس لیے سجدے کے حکم میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ جیسے بادشاہ اپنے سپاہیوں کو کچھ حکم کرے تو ان کے ساتھ رہنے والے سائس و دربان اور فراش بھی اس حکم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرشتے سجدے میں گرے تو شیطان آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، اسی وقت سے اس کی صورت مسخ کر دی گئی اور نکال دیا گیا۔ تفسیر عزیزی میں اس جگہ ہے کہ ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، میری شفاعت فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، حکم الہی ہوا کہ آپ کی شفاعت قبول اور شیطان کی توبہ قبول ہے، مگر شرط وہی پہلی ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو خبر دی، اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا تو مردے کو کیا سجدہ کروں؟ مگر اے موسیٰ، تمہاری شفاعت کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ میں 3 وقتوں میں آدمی کو بہت خراب کرتا ہوں۔ ایک غصے کی حالت میں کہ اس وقت میں بجائے خون کے اس کے جسم میں دوڑتا ہوں اور جو چاہتا ہوں اس سے کرا لیتا ہوں۔ دوسرا جہاد کی حالت میں کہ غازی کو گھر بار یاد دلا کر جہاد سے روکتا ہوں۔ تیسرے غیر عورت کے ساتھ خلوت کی حالت میں کہ زنا کرا دیتا ہوں۔ روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ حق تعالی شیطان کو 1,00,000 برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا اور فرمائے گا تو اب بھی حضرت آدم کو سجدہ کر لے، وہ انکار کرے گا اور دوزخ میں وہ واپس کر دیا جائے گا۔ ابا واستکبرا، اس لیے شیطان بولتے ہیں ابا واستکبرا۔ ابا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیدہ دانستہ، بلا وجہ انکار کر دینا، یعنی شیطان نے بلا عذر جان بوجھ کر سجدے سے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ واستکبرا استکبار سے بنا ہے جس کے معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا۔ شیطان نے 3 وجہوں سے اپنے کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا۔ ایک یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوا، وہ خاک سے، آگ خاک سے افضل ہے، اور جو افضل سے پیدا ہو وہ بھی افضل، لہذا میں آدم علیہ السلام سے افضل۔ دوسرے یہ کہ میں ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا، آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت ہی نہیں کی، لہذا میں ان سے افضل۔ تیسرے یہ کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے، جیسے زمین کو جنات سے خالی کرانا وغیرہ، انہوں نے اب تک کوئی مشقت ہی نہ اٹھائی، لہذا میں ان سے افضل۔ حق تعالیٰ نے میری ناقدری کی اور سالہ سال کا حق خدمت برباد کر دیا، اس لیے سجدے سے انکاری ہو گیا۔ انکار کی وجہ دوسری آیت میں مذکور ہے، ما کنت لی اسجد لبشر، حضرت آدم کو حقیر اور اپنے کو عزت والا جانا۔ معلوم ہوا کہ تمام کفروں کی جڑ توہین نبی ہے جو شیطان سے سرزد ہوا۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابل تکبر عبادت ہے، نبی کے مقابل تکبر کفر ہے۔ شیطان کا تکبر آخری قسم کا تھا، اس لیے کافر ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ مفسرین نے اس کے 2 معنی کیے ہیں، ایک یہ کہ کانا سار کے معنی ہے، یعنی شیطان انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اب تک مومن تھا، آج اس انکار سے کافر ہوا۔ دوسرے یہ کہ کانا اپنے ہی معنی میں ہے، یعنی وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا، یا تو اس سے مایوسی ہوئی، سجدے کا انکار کر گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی کافر تھا، اس کی عبادت وغیرہ اللہ کے ہاں قبول نہ تھی۔ کافرین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کافروں کی
اور بھی جماعت موجود تھی جن میں آج شیطان بھی داخل ہو گیا، سب سرکش جن کافر ہی تو تھے۔ خلاصہ تفسیر: جب آدم علیہ السلام کا علم تمام پر ظاہر ہو گیا تو تمام فرشتوں کو جن میں شیطان بھی رہتا تھا حکم ہوا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی تعظیمی سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس سجدے سے انکاری ہوا، اپنے کو بڑا جان کر دل میں سوچنے لگا کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے، میں بہت بڑا، آدم علیہ السلام بہت چھوٹا بڑے کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے۔ رب نے میری 1000 برس کی عبادت کی کوئی قدر نہ فرمائی اور میرا حق نہ پہچانا، اس لیے وہ کافروں سے ہو گیا۔ کفر و گناہ کرنے والا نفس امارہ ہے، شیطان اس کا مشیر وزیر ہے۔ جیسے خود شیطان کو اس کے نفس نے کافر بنایا، ایسے ہی ان جنات کو ان کے نفوس نے کافر کیا۔ لہذا آیت پر یہ اعتراض نہیں کہ جب شیطان نے گمراہ کرنے کا کام اب تک شروع ہی نہ کیا تھا تو جنات کافر کیوں کر ہوئے؟ آخر ان جنات نے جنگ و خون ریزی بھی کی تھی نفس کے اغوا سے۔ آج رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، مگر جب بھی ہم لوگ گناہ کرتے ہیں صرف نفس کے اغوا سے۔ حضرت حوا کی پیدائش۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام تنہا زمین میں پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا۔ دوسرے جمعہ کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی، جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور اس سے آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔ آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب وہ جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، پوچھا تم کون ہو؟ ندا آئی یہ ہماری بندی ہے، تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو ہاتھ لگائیں، حکم ہوا کہ اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کیا کہ مولا مہر کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو، اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کا نام حوا اس لیے ہے کہ لفظ حی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے زندہ، چونکہ یہ زندہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، یا ہر زندہ انسان کی والدہ ہیں، اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ یا یہ لفظ حوت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سرخی مائل بسیاہی، چونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا، اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ عربی میں عورت کو امراہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ امرا یعنی مرد سے بنی ہے۔ اس کو حضرت حوا عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بے پردہ ہونے میں عار یعنی شرم ہوتی ہے، اس لیے شرمگاہ کو بھی عورت کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا کا قد بھی 60 ہاتھ کا تھا۔ ان کی عمر شریف 997 سال ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بعد 60.5 سال زندہ رہیں۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کیا جائے گا۔ اس آیت کے فائدے: ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ انہیں سجدہ کرایا گیا۔ دوسرے یہ کہ استاد کا ادب شاگرد پر بہت ضروری ہے کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا۔ تیسرے یہ کہ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا۔ چوتھے یہ کہ خدا کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے تو شیطان اس مخالفت سے گمراہ ہوا۔ پانچویں یہ کہ کسی شخص کو اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا چاہیے کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے اور اس کی خبر نہیں۔ چھٹے یہ کہ شریعت میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ظاہر پر حکم ہوتا ہے کیونکہ شیطان جب عابد تھا
تو اگرچہ خدا کے علم میں وہ کافر تھا، مگر اس وقت کی حالت کے لحاظ سے اس کو فرشتوں میں عزت دی گئی، اور جب اس کا کفر ظاہر ہوا تب نکالا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں کی رعایت فرمانا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اسی طرح تھا۔ ساتویں یہ کہ بغیر عظمت انبیاء توحید لعنت کا سبب ہے۔ شیطان نے توحید الہی کا انکار نہ کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا۔ اس واقعے سے دیوبندیوں اور وہابیوں کو سخت عبرت پکڑنی چاہیے۔ خیال رہے کہ کفر کی صدہا قسمیں ہیں۔ رب کا انکار کفر، اس کی صفات کا انکار کفر، فرشتوں یا قیامت یا جنت دوزخ کا انکار کفر وغیرہ۔ پھر ان کفروں کی بہت سی قسمیں، کوئی ہلکی ہے کوئی بھاری، مگر ان سب میں سب سے بدتر کفر اہانت پیغمبر ہے، کہ شیطان کا کفر اسی قسم کا تھا۔ وہ رب کی ذات و صفات وغیرہ کسی چیز کا انکاری نہ تھا۔ آٹھویں یہ کہ گناہ کرنا کفر نہیں، ہاں گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے، کیونکہ شیطان ایک سجدے کے چھوڑنے سے مردود ہوا، اور ہم گناہ گار صدہا سجدے چھوڑ کر بھی مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ وہ انکار سے تھا اور یہ شرمساری کے ساتھ۔ نویں یہ کہ اللہ والوں کو حقیر جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ سنت غیر مقتدہ کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ 10ویں یہ کہ توہین پیغمبر کے ہوتے ہوئے علم اور عبادت سب بیکار ہیں۔ 11ویں یہ کہ حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا کفر ہے، کیونکہ شیطان نے یہی تو کیا تھا۔ تفسیر سفیانہ۔ فرشتے اب تک رب کے لیے سجدے کرتے رہے، جو ان کی ملکی اور روحانی طبیعتوں کا تقاضا تھا۔ ان سجدوں میں براہ راست رب ہی کی تعظیم تھی، ما سوی اللہ کی تعظیم کو دخل نہ تھا۔ آج اس سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں بواسطہ حضرت آدم رب کی تعظیم ہوگی، کیونکہ آج حضرت آدم نور الہی کی تجلی گاہ ہیں۔ جو ان کے سامنے جھکے گا وہ حقیقت میں رب ہی کو سجدہ کرے گا، جیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، لہذا سچا سلوک وہ ہے جو پیغمبر کے ذریعے سے حاصل ہو۔ نیز فرشتوں کی عبادت سے نہ تو ان کو ثواب ملتا ہے اور نہ ان کو ترقی درجات حاصل ہوتی ہے۔ آج فرمایا گیا کہ اے فرشتوں، آج تم وہ سجدہ کرو جو فائدہ مند ہو، تم کو پورا فائدہ اس سے نہ ہوگا، ہاں آدم علیہ السلام کو فائدہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ ان کی اولاد تمہارے سجدے کو دیکھ کر اور سن کر بزرگوں کے ادب کرنے کا طریقہ سیکھے گی، جس سے وہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے قابل ہوگی۔ اور آج کا یہ سجدہ تمہارے صدہا سال کے سجدوں کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ حق و باطل کو علیحدہ کرنے والا ہے۔ اب تک کے سارے سجدے اس شان کے نہ تھے۔ فرشتے چونکہ نوری تھے اور نور کی شان ہے اطاعت کرنا۔ شیطان ناری تھا، نار کی طبیعت ہے اوپر کو چڑھنا، اس لیے آج اس نار نے بغیر وسیلہ پیغمبر اوپر چڑھنا چاہا، نیچے گرا دیا گیا۔ یہ ایک وہ سجدہ تھا جس نے لاکھوں کے سجدے مقبول بنا دیے اور ابلیس کے لاکھوں سجدے مردود کر دیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ یہ سب برکتیں اور عظمتیں اسی کی وجہ سے تھیں، اور در حقیقت یہ سجدہ اس نور ہی کو تھا۔ اس نور سے ہر جگہ رحمت رب کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد کو فرشتوں کا مسجود بنایا۔ زبان حال سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں۔ پھر اسی نور نے اپنے انہی پدرے والا کی توبہ کرائی، اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، اسی نے خلیل رب جلیل پر نار کو نور بنایا، اسی نے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح سے بچایا، اسی نے اپنے باپ عبداللہ کو عبد المطلب کی چھری سے ذبح ہونے سے بچایا۔ خود فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ مولانا جامی فرماتے ہیں اگر نام محمد رانیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثَ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے حق تعالیٰ کے چند احسانات کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے تمہارے والد کو فلاں فلاں درجے عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اب ایک اور احسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت جیسی آرام دہ اور پاکیزہ جگہ میں رکھا۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے خلافت کے متعلق آدم علیہ السلام کی 2 صفتوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک ان کا بہت بڑا علم، دوسرے ان کی قدرت اور عزت۔ اس آیت میں ان کی تیسری صفت کا ذکر ہے جو خلافت کے لیے ضروری ہے، یعنی حکومت کرنے اور زمین آباد کرنے کا طریقہ اور اس کا تجربہ، چونکہ ان کو اور ان کی اولاد کو زمین میں رہنے کے لیے مکان بنانا اور باغات، کھیتیاں لگانا اور اللہ کی اطاعت کرنا، دوسروں پر حکومت کرنے کا تجربہ وغیرہ ضروری تھا۔ اس لیے ان کو گویا سکھانے کے لیے جنت میں رکھا گیا تاکہ وہ ان تمام چیزوں کا تجربہ فرما کر پھر زمین میں تشریف لائیں۔ پہلے انہیں علم دیا گیا تھا اور اب تجربے کے لیے عارضی طور پر جنت میں رکھا گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو جب ان کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں بیوی مراد ہے۔ حضرت حوا کو جنت میں رکھنے کی 3 حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ ان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اطمینان رہے، دوسرے یہ کہ وہ جنتی مکانوں کی زیب و زینت اور صفائی دیکھ کر دنیاوی گھروں کو سجانا اور صاف رکھنا سیکھ لیں، تیسرے یہ کہ جنتی زیور اور پوشاکیں استعمال کر کے دنیا میں بھی عمل کریں۔ گویا بیرونی زندگی تو آدم علیہ السلام سیکھیں اور خانگی زندگی حضرت حوا۔ اسی لیے اس وقت آپ کی زوجہ صرف حوا تھیں، وہاں کی حوریں نہ تھیں، کیونکہ دنیا میں آ کر گھر بار انہی کو سنبھالنا تھا نہ کہ حوروں کو، لہذا حوروں کو تربیت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ہم بیان کر چکے ہیں، اب یہ خیال رہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے جہاں آج مکہ معظمہ آباد ہے، لیکن حضرت حوا کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنت میں ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے، ان کی پسلی سے ان کو پیدا فرمایا گیا۔
تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے رہو۔ لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام نے روایت فرمائی کہ فرشتوں نے آدم اور حوا علیہ السلام کو نوری لباس پہنایا، ان کے سر پر تاج رکھے، سونے کے تخت پر بٹھایا، حضرت حوا کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ کیا اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین میں ہوئی۔ اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا کر رہو۔ الجنت، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے وہی جنت مراد ہے جس میں نیکوکار ثواب کے لیے جائیں گے، یعنی بہشت۔ ہاں، بعض بے دینوں نے کہا ہے کہ فلسطین یا فارس سے کرمان میں کوئی باغ تھا جس میں آدم علیہ السلام کو کچھ دن کے لیے رکھا گیا، پھر ایک خطا کی وجہ سے ہندوستان کی طرف بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ بات محض غلط ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا ہے اہبطوا منہا، یعنی جنت سے اتر جاؤ۔ اترنا اونچی جگہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی زمین کا باغ ہوتا تو فرمایا جاتا کہ اخرجو۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یعنی تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے۔ اگر وہ باغ بھی زمین میں ہی ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ تم جنت سے اتر کر زمین میں جا کر رہو؟ کیونکہ پھر تو وہ زمین میں پہلے ہی سے تھے۔ اہبطوا کو اخرجو کے معنی میں لینا بلا وجہ حقیقی معنی کو چھوڑنا ہے۔ نیز روایات میں بھی صراحتاً یہی آیا ہے کہ آدم علیہ السلام بہشت میں رہے اور اپنے وہم کی وجہ سے احادیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسرے فریق کے دلائل بھی انشاءاللہ اسی آیت کے اعتراض کے جوابات میں بیان کیے جائیں گے۔ وَكُلَا مِنْهَا، چونکہ فقط جنت کی چیزیں دیکھنے سے پورا تجربہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو عام نعمتیں کھانے کی عام اجازت دی گئی تاکہ یہاں کھا کر دنیا کی نعمتوں کو کھانا سیکھ جائیں۔ اور چونکہ اس کھانے کی ان دونوں حضرات آدم و حوا کو یکساں اجازت تھی، اس میں کوئی کسی کے تابع نہیں، اس لیے یہاں تثنیہ کا صیغہ ارشاد ہوا۔ آپ کو وہاں مشروبات پینے کی بھی کھلی اجازت تھی، مگر چونکہ پانی کھانے میں خود ہی آ جاتا تھا اس وجہ سے اس کا ذکر علیحدہ نہ فرمایا۔ آج کہا جاتا ہے کہ کھانے کی دعوت ہے، لیکن وہاں پانی، شربت، سوڈا وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ رغدہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنتی نعمتوں کے کھانے میں کوئی روک ٹوک نہ تھی، جب چاہیں اور جو چاہیں، جو کچھ چاہیں اور جتنا چاہیں کھائیں۔ نہ تو وہاں نعمتوں کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، نہ بد ہضمی ہونے کا دغدغہ۔ نیز کسی چیز کے فقط چکھ لینے سے اس کی خاصیتیں اور نفع نقصان پورے معلوم نہیں ہوتے۔ یہاں سحری بھوک کے مقابل نہیں، یعنی جب بھوکے ہو تو پیٹ بھر کر کھا لو۔ آپ کو وہاں بھوک اور پیاس نہ تھی بلکہ وسعت کے معنی ہیں۔ حیث شئتما، یہ فرما کر ان کو جنت میں ہر جگہ جانے کی اجازت دی گئی، چونکہ بہشت کے ہر طبقے کی آب و ہوا مختلف تھی اور ہر جگہ کے مکانات اور حویلیاں اور محل رنگ برنگے، اس لیے ان کو ہر جگہ کی چیزیں دیکھنے کا موقع دیا گیا تاکہ اس کی مثل وہ اور ان کی اولاد دنیا کو آباد کریں اور وہاں کا نمونہ ان کے خیال میں بیٹھا ہوا ہو وہ دنیا میں ظاہر کریں تاکہ دنیا آخرت کا نمونہ بن جائے۔ ولا تقربا، کیونکہ دنیا میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر احکام خداوندی جاری ہونے والے تھے اور دنیا کی بعض چیزوں سے ان کو روکا جانے والا تھا، لہذا ان کے نفس کو اس پابندی کا عادی بنانے کے لیے یہاں بھی انہیں بعض چیزوں سے روک دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ اے آدم حوا، تم جنت میں جو چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو جاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی نہ اسے کھانا نہ ادھر جانا۔ خیال رہے کہ اس قرب مکانی یعنی فقط پاس جانے کی ممانعت نہیں ہے، ورنہ لا تقربا رے کے پیش سے ہوتا ہے، کیونکہ
जो खुर्ब पास जाने के माने में है वो मुतरद के 5वें बाब से है, बल्कि इससे खुर्ब इस्तेमाल मुराद है, यानी उस दरख्त को खाना तो क्या खाने के करीब भी ना होना, यानी खाने के ख्याल और उसके असबाब से बचना। जैसे कुरान करीम में इरशाद होता है वला तक़रबूहुन्ना, यानी हाइजा औरत के पास न जाओ। फरमाता है वला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के पास न जाओ। यहाँ भी तक़रबू की रे को ज़बर ही है न कि पेश, जिससे मालूम हुआ कि हाइजा औरत और यतीम के माल के पास जाने से मुमानियत नहीं है, बल्कि उनके गलत इस्तेमाल करने से रोका गया है। हाज़िही शजरा, इससे मालूम होता है कि कोई खास दरख्त दिखाकर उनसे ये फरमाया गया था। इसमें 4 रिवायतें मिलती हैं। एक ये कि गेहूं था और जन्नत का गेहूं बैल के गुर्दे के, जन्नत का गेहूं बैल के गुर्दे के बराबर था, शहद से ज्यादा मीठा और मक्खन से ज्यादा नरम और लजीज था। चूंकि इस गेहूं की वजह से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर तशरीफ लाए, इसीलिए उनकी अक्सर औलाद का रिस्क गेहूं करार दिया गया और ये गेहूं ही तमाम मुसीबतों की जड़ है। चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, इसीलिए जन्नत में उसी वक्त ये दरख्त था। आइंदा वहां सिर्फ फल फ्रूट के दरख्त मिलेंगे, गंदुम वगैरह दाने के पौधे ना होंगे, क्योंकि ये ग़िज़ा ही है। वहां ग़िज़ा की जरूरत नहीं, लज्जत के लिए मेवे होंगे। दूसरी रिवायत में है कि वो दरख्त अंगूर था, इसीलिए दुनिया में अंगूर की शराब वगैरह हराम की गई। तीसरी रिवायत में है कि वो दरख्त अंजीर था, इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम अपने जिस्म पाक पर अंजीर के पत्ते लपेटकर जन्नत से बाहर तशरीफ लाए। चौथी रिवायत यह है कि वो कोई ऐसा दरख्त था कि जिसके खाने से पैखाने की हाजत होती थी और जन्नत इन गंदगियों से पाक है। वहां तो सारे खाने डकार से हजम होते हैं। तो फरमाया गया कि अब तुम वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत यानी रफ़े हाजत पूरी हो सके। मगर इन सब में तरजीह पहली रिवायत है, यानी गेहूं वाले को है। यही सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं फतकून मिनज़्ज़ालिमीन। ये भी फरमा दिया गया कि अगर तुमने इस हुक्म के खिलाफ किया तो तुम जालिमों यानी खताकारों में से हो जाओगे, क्योंकि मालिक की बगैर इजाजत उसकी चीज इस्तेमाल करना जुल्म ही तो है। इस तरह करना अपनी जात पर जुल्म करना है। खुलासे तफसीर, ये तो पहले मालूम हो चुका कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में रहने और वहां हुकूमत करने के लिए पैदा किया गया था। ये जो कुछ अब तक हुआ था उनकी खिलाफत ही का पेश खैमा था। लिहाजा जबकि आदम अलैहिस्सलाम के सर पर दस्तार खिलाफत बन चुकी और सारे फरिश्तों ने नजराना सुजूद पेश करके वफादारी का हलफ दे दिया, तब रब ने उनसे फरमाया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो, वहां तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, जो जी चाहे खूब खाओ और जहां चाहो सैर व तफरी करो, तुम्हें हर चीज की इजाजत तो है, मगर उस दरख्त गेहूं या अंजीर या अंगूर या कोई और खास दरख्त के पास तक ना जाना, यानी खाना तो क्या उसका ख्याल तक ना करना। जो ऐसा करोगे तो याद रखना कि खराबी में पड़ जाओगे और इससे तुम्हारे ऊपर आफत आ जाएगी। ख्याल रहे कि आदम अलैहिस्सलाम को कुछ रोज के लिए जन्नत में रखने की चंद हिकमतें हैं। एक तो वही जो हम तफसीर में अर्ज कर चुके हैं कि बादशाह जिसको बड़ा ओहदा देना चाहते हैं उसको बीए वगैरह आला काबिलियत की डिग्री देने के बाद भी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उनको हुकूमत करने का तजुर्बा हो जाए। इल्म और चीज है और तजुर्बा दूसरी चीज। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में रहकर वहां के फरिश्तों पर भी हुकूमत की, वहां के मकानात और बागात की बनावट भी देखी, वहां की नेमतों को इस्तेमाल भी किया, फिर बाज चीजों की मुमानियत भी सुन ली, फिर खता हो जाने पर इताबे इलाही का लुत्फ भी हासिल कर लिया। एक महबूब और प्यारी चीज पाकर उसके
چھوٹ جانے کا غم بھی محسوس کر لیا۔ دنیا میں ان کو اور ان کی اولاد کو انہی تمام باتوں سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے اب جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل تجربہ کار اور پختہ ہو آئے۔ دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے جنت بنائی جو کہ ان کی اصل قیام گاہ ہے۔ دنیا تو ایک عارضی جگہ اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا ان کو جنت پہلے دکھا دی گئی تاکہ وہ اور ان کی اولاد ان نعمتوں کو دیکھ کر سن کر ان کے حاصل کرنے کی کوشش اور ان کی طلب سے ایک دم بھی غافل نہ رہیں۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں ان پر احکام ربانی بھیجے جانے والے تھے جن کی مخالفت کی وجہ سے تکلیفیں آنے والی تھیں، اس لیے یہاں ہی یہ کام کر کے ان کو دکھا دیا گیا۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ نکاح حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس میں سدھا دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ ایسی کوئی عبادت نہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر دین و ملت میں جاری رہی ہو سوائے ایمان اور نکاح کے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی پیغمبروں کا ذکر فرمایا جو نکاح والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لا کر نکاح کریں گے، اور یحییٰ علیہ السلام بھی نکاح کیا تھا لیکن اس کی لذتوں میں زیادہ مشغول نہ ہوئے، اسی لیے رب نے ان کو حصورا فرمایا۔ دوسرے یہ کہ جنت کی نعمتوں میں سے بیویاں اعلیٰ نعمت ہیں، کیونکہ رب نے آدم علیہ السلام کی دل بستگی کے لیے ان کی بیوی کو بھی وہاں رکھا، لہذا جب لوگوں نے جنت کی حوروں کا انکار کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کی۔ تیسرے یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ چوتھے یہ کہ وہاں کی ساری نعمتیں بھی پیدا ہو چکی، ورنہ آدم علیہ السلام کے وہاں رہنے اور وہاں کی نعمتیں استعمال کرنے کے کیا معنی۔ پانچویں یہ کہ انسان کی پیدائش 4 طریقوں سے ہوئی، ماں اور باپ سے جیسے کہ عام انسان، بغیر ماں باپ کے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، بغیر ماں کے جیسے حضرت حوا، بغیر باپ کے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہ حضرت آدم کو جنتی پھل فروٹ کھانے کی اجازت دی گئی مگر وہاں کی حوروں کے قرب کی اجازت نہ تھی کہ حوریں اس وقت ہی ملیں گی جب وہاں ثواب کے لیے جانا ہوگا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، شہداء کی روحیں وہاں رہتی ہیں، وہاں کے میوے کھاتی ہیں مگر حوروں سے قرب نہیں ہوتا۔ حوروں کے متعلق رب فرماتا ہے لم یطمئن انس قبلہم، کیونکہ حوروں سے انسان کا نکاح بعد قیامت ہو سکے گا، اب کسی دن میں جائز نہ ہوا۔ تفسیر صوفیانہ، اس خطاب سے اشارتاً معلوم ہو رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کا یہ قیام دائمی نہ ہوگا، کیونکہ جس کو ہمیشہ رکھنا ہو اس کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا۔ یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان سے یہ خطا ضرور ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو زمین میں جانا ہوگا، کیونکہ وہ زمین ہی کی خلافت کے لیے پیدا فرمائے گئے تھے، اس لیے رب نے ان کو امتحان کا خطاب فرمایا اور ان کی عزت افزائی کے لیے اس درخت سے روکا، کیونکہ فرمایا کہ اے آدم تمہارے لیے ساری جنت اور وہاں کی نعمتیں مباح ہیں مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، کیونکہ یہ درخت محبت اور معرفت کا ہے جس کے لیے محنت لازم ہے، اور منع کرنا ہی ان کے کھانے کا سبب بنا، کیونکہ انسان ممنوع چیز کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا جس کے کھاتے ہی خلافت اور محبت اور محنت کے اسرار کھل گئے اور جمال و جلال کا اظہار شروع ہو گیا۔ خدا کی صفات توابی، ستاری، غفاری، قہاری وغیرہ جو کہ اب تک دز مکنون کی طرح راز میں تھیں ظاہر ہونے لگی، کیونکہ اس درخت کے کھانے سے وہ خطاکار قرار دیے گئے، جس سے کہ انہیں توبہ کرنی پڑی، اور اس توبہ سے ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے
محبت اور طہارت قلبی کے انعام عطا فرمائے۔ اس پر قرآن گواہ ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اس ممانعت سے بسبب نسیان، بھول چک، عصیان ہوا، گناہ ہوا، عصیان سے توبہ محبت الہی اور محبت سے طہارت، غرض کے اس ممانعت میں ہزارہا راز اور اس ربانی عتاب اور سیدنا آدم علیہ السلام کی ندامت و توبہ میں ہزاروں ناز و انداز۔ اور سچ تو یہ ہے کہ سارے عالم کا ظہور ان کی برکت سے ہے۔ ان حضرات کی خطائیں ہماری عبادتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان کی خطا سے رب کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی خطا سے قیامت تک کے مسلمانوں کو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنے کی اجازت ملی۔ حضرت ابو امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے مجبوراً کلمہ کفر نکال دینے کی برکت سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایسی مجبوری میں اس کی اجازت ملی۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں ہرچ گیرد علت شود، کفر گیرد کامل ملت شود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔